ایک بار میری بیوی نے پوچھا میں مائکے جا رہی ہوں چلی جاؤں، پاس میں ہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، کوئی بات نہیں، بہت دنوں سے نہیں گئی۔ ہاں تم تو چاہتے ہو کہ میں چلا جاؤں، چلی جاؤں، تمہیں تو اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یار تم نے اجازت مانگی میں نے دے دی۔ ایک دو مہینے کے بعد پھر کہنے لگی کہ میں چلی جاؤں، تھوڑی امی کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا نہیں ابھی تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دن رکو، ہم دونوں چلیں گے وہ دیکھنے کے لیے۔ لو تو میں تو آپ کے گھر میں کیا نوکر قید ہو کے رہوں ہیں؟ میں جب بھی جانا چاہوں تو آپ بھیجیں گے نہیں؟ نہیں میں اب میں نے کہا کہ نہ جاؤ تو قید کر کے رکھ رہا ہوں، اور میں نے کہہ دیا چلے جاؤ تو کیا ہو رہا ہے؟ لو تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں، کتنی آسانی سے کہتی چلے جاؤ، اس کا مطلب تمہیں میری ضرورت ہی نہیں۔ یہ عورت اسی لیے کہا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ اس کے ناز و نخرے کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی کا واقعہ بتاؤں، حضرت ان کی بیوی سے ان کو بڑی پریشانی تھی، تو وہ اپنی شکایت لے کر اللہ کے حضرت عمر کے پاس گئے کہ حضرت عمر کو کہوں گا تو حضرت عمر ڈانٹیں گے، میری بیوی کو صحیح ہو جائے گی۔ تو وہ گھر پہ گئے اور دروازے کو دستک دی، ادھر سے آواز آئی اندر سے، باہر بیٹھو میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور دیکھا کہ اندر شور ہو رہا ہے، تو اس نے کان لگایا صحابی نے حضرت عمر فاروق کے دروازے پر، تو کیا سنتا ہے کہ عمر فاروق کی بیوی عمر فاروق پر برس رہی ہیں، یہ وہ تمہیں ہوش نہیں، یہ نہیں، ٹھکانہ نہیں، سبزی کیسے آئے گی، کھانا کیسے۔ اور حضرت عمر جی کرتے چلے آ رہے، جی ٹرین آ جائے گا جی۔ اب وہ کہنے لگا لو یہ کیا میرا علاج کریں گے، یہ تو خود ہی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ چل دیا وہاں سے، وہ چل دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر نکلے، اس کو جاتا ہوا دیکھا، اے حضرت ادھر آؤ، ادھر۔ وہ کہتا کیا، ادھر آؤ۔ جی ارے تم کسی کام سے آئے تھے اور بغیر کام کے چلے جا رہے ہو، آؤ کیا بات ہے؟ کہ نہیں کوئی کام نہیں ہے۔ ارے کوئی کام نہیں ہے کیا مطلب؟ کہا میں نے کام سے آئے ہو، پھر کہہ رہے ہو کوئی کام نہیں ہے۔ کہ نہیں امیر المومنین، جس کام سے آیا تھا وہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ کیا مطلب، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا امیر المومنین میں اپنی بیوی سے بہت پریشان تھا اور ہوں اور ابھی تک ہوں، تو میں آیا تھا کہ آپ کو اپنی بیوی کی پریشانیاں بتاؤں، گناؤں تکلیفیں کتنی دیتی ہے، تو آپ ہمارے بیوی کو ڈانٹ دیں گے۔ یہاں آیا تو دیکھ رہا ہوں آپ ہی کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے، آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا پا رہے تو میری بیوی کو کیا سمجھا پائیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹھو ادھر اور سنو۔ کہا کیا؟ تمہارے گھر کھانا کون بناتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا کھانا بنانا اس کا حق نہیں ہے شریعت میں؟ بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ اگر کہہ دوں گا تو ڈر لگ رہا کل سے یہ اب گھر کی عورتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ چڑھ بیٹھیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ کھانا بنانا عورت کا حق نہیں ہے شریعت میں، نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں مہر متعین کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اتنا مہر علاوہ نان نفقہ، یعنی پکی ہوئی روٹی پکا ہوا کھانا کھلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ نے میری بیوی کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی ہے کہ وہ گھروں میں باورچن بن جاتی ہے، ہمارے لیے کھانا بنا دیتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے بچوں کی پیشاب و پائخانے کو کون صاف کرتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا یہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بچہ آپ کا ہے، بیٹا بیٹی جو ہے وہ باپ کا کہلاتا ہے، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد وہ باپ کا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے پیشاب و پائخانہ کرے تو صاف کرے، لیکن وہ ہمارے لیے بیچاری اس لیبل پہ آ جاتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے وہ آیا بن جاتی ہے اور وہ اس کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کر دیتی ہے۔ ایک ایک چیز گناتے گئے، کہا جب یہ ساری چیزیں ہماری عورتیں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے کر دیتی ہیں تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ان کی تھوڑی سی ڈانٹ سن لیں، ان کی جائز بات بھی سن لیں؟ گھر چلانا ہے تو ان کی تھوڑی بہت ڈانٹ بھی سنو، چلے جاؤ۔ اور آئندہ ایسا مت کرنا۔ کیا تم نے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں سنا کہ بیوی عورت جو ہے وہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق لے لے گی یا ہو جائے گی لیکن وہ بالکل سدھرے گی نہیں۔
اس لیے تھوڑا بہت اس کی کجی اور کبھی کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بیچارہ چلا گیا.